إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، جب قربانی کا وقت قریب آتا ہے تو جہاں پر قربانی کے احکام و مسائل بیان ہوتے ہیں اور ذوالحجہ کے مہینے میں لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کے احکام پر بات ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ لازمی ہوتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سنت کو، قربانی کی سنت کو زندہ کیا اور اللہ رب العزت کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اللہ رب العزت نے انہیں اس بات کا حکم دیا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ آ کر اس اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی زندگی کے کئی سارے پہلوؤں کا اللہ رب العزت نے قرآن و مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ انہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں وہ عزت اور مقام عطا کیا تھا کہ سارے ہی مذاہب، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، حتیٰ کہ مکہ کے مشرک بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے
یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں کا کہنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور مشرکین مکہ کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ان کا دین اور ابراہیم کا دین ایک ہی ہے۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے ان تمام کے دعووں کی نفی کی، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، بلکہ وہ صرف ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان کا عقیدہ یہودیوں جیسا، عیسائیوں جیسا، مشرکین مکہ جیسا نہیں تھا۔ مسلمان بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم ایک امت تھا۔ ابراہیم اکیلے کو اللہ رب العزت نے ایک امت قرار دیا ہے۔ ایک امت کہنے کی وجہ سمجھ آتی ہے، یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے کے اندر اتنے اوصاف تھے کہ جو پوری ایک امت کے اندر ہوتے ہیں، اور اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے وہ والا کام کیا جو ایک امت کام کرتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اکیلے کو ایک امت قرار دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، قانتا للہ، اللہ کے بڑے فرما بردار تھے، حنیفہ، بڑے اللہ رب العزت کی طرف جھک جانے والے، مائل ہونے جانے والے تھے۔ اللہ کے ساتھ شرک، بتوں کی عبادت، اس سے بالکل بے نیاز تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور بالکل وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا بہت شکر کرنے والے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیا تھا اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی تھی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے دنیا میں انہیں اچھائی عطا کی، بھلائی عطا کی۔ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور یقیناً آخرت کے اندر بھی وہ نیک لوگوں میں شمار ہوں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی گواہی اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر دی ہے کہ وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ دنیا میں ہم نے انہیں اچھائی عطا کی تھی، اللہ کی نعمتوں کا بڑا شکر ادا کرنے والے تھے، اکیلے ایک امت تھے۔ اور بلکہ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف بھی اس بات کی وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ بالکل مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید ولد آدم ہیں، اللہ احکم الحاکمین، ان کو بھی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف بھی یہی وحی کی ہے کہ آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور ابراہیم علیہ السلام کا دین ایک ہے۔ یہودیوں نے ان کی خباثتوں کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے کئی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے حلال تھیں، بنیادی طور پر حلال اور جائز تھیں، لیکن ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کئی ساری چیزوں کو سزا کے طور پر حرام کر دیا تھا۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے شرک کی آمیزش کر دی، عقیدہ توحید کے اندر گڑبڑ کر دیا سارا عقیدہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ کا دین اور ابراہیم علیہ السلام کا دین ایک تھا، ابراہیم کا جو عقیدہ تھا وہی آپ کا عقیدہ ہے۔ جو چیزیں اللہ رب العزت نے ابراہیم کے لیے حلال رکھی تھیں، ان کے لیے حرام رکھی تھیں، آپ کے لیے حلال و حرام بھی اسی طرح ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے اس بات کا حکم دیا کہ آپ کا دین اور ابراہیم کا دین ایک ہے، آپ بھی ابراہیم کے دین کی پیروی کریں۔
بلکہ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے دین سے صرف اور صرف وہی بندہ اعراض کر سکتا ہے، منہ موڑ سکتا ہے جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا لے۔ بیوقوف بندہ ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے ملت سے اعراض کرنے والا ہو سکتا ہے۔ بلکہ ہم اپنی ہر صبح، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ہم اپنی ہر صبح اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے صبح کی علی فطرت الاسلام، فطرت اسلام پر، وعلی کلمت الاخلاص، کلمہ اخلاص، کلمہ توحید پر، وعلی دین نبینا محمد، اور ہماری صبح اپنے دین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی محمد کے دین پر کی ہم نے، اور ہم نے اپنی صبح ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر کی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری چیزوں سے آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان پر پورے اترے، جو اللہ نے کہا وہ کر دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کی اطاعت کی، فرما برداری کی گواہی قرآن میں دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، ان پہلوؤں میں سے سب سے نمایاں پہلو عقیدہ توحید کا پہلو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن و مجید میں ان کی ضیافت کا تذکرہ کیا، کہیں ان کا اپنے باپ کے ساتھ رویہ اس کا تذکرہ کیا، اور سب سے نمایاں تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید کی دعوت کا ہے، کیونکہ سب نبیوں کی آمد کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، اور اس رسول کی آمد کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت پر لگایا جائے۔ سب نبیوں کی دعوت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو شرک سے نکالا جائے، غیر اللہ کی عبادت سے نکالا جائے، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی توحید، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بنیادی طور پر ہر نبی کو بھیجا تھا۔ یہی مقصد ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کا تھا، اور یہی مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھایا اور سکھایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی، اس میں کئی قسم کا شرک پایا جاتا تھا۔ تھوڑا سا ہم اس کی وضاحت کریں گے، کیونکہ یہ ایک بنیادی ان کی زندگی، ان کا ایک مقصد بنیادی یہ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، ان کا باپ خود بتوں کے کاروبار کے ساتھ منسلک تھا، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ سب کو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے احسن انداز کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ عقیدہ توحید کی دعوت دی، اور شرک، اس کے غلط ہونے کا لوگوں کو سمجھایا کہ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ نے اس میں قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ کر، وہ بڑا سچا تھا، نبی تھا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابراہیم نے اپنے والد صاحب سے کہا، یا اباتی، اے میرے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور نہ ہی وہ آپ کے کوئی کام آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید کی بنیاد کس چیز پہ رکھی؟ کہ جو حقیقی معبود ہوتا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کے سامنے اپنی عرضی پیش کی جاتی ہے، جس کو پکارا جاتا ہے، جس کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھا جا سکتا ہے، جس کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھا جا سکتا ہے، اس کا بنیادی وصف کیا ہونا چاہیے؟ جس کے سامنے کوئی جائے، جا کر سجدہ کرے، جھکے، اپنی عرضی اس کے سامنے رکھے، اپنی درخواست اس کے سامنے رکھے، جس کو کوئی مسئلہ بن جائے، غیبی طاقتوں کا مالک سمجھتے ہوئے کہ اب کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہے، اس ہستی کو جس کو پکارا جاتا ہے، اس کے کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ اپنے والد صاحب سے کہنے لگے
آپ اس کو کیوں بلاتے ہیں، اس سے دعا کیوں کرتے ہیں، اس کو کیوں پکارتے ہیں، اس کے سامنے اپنی درخواست، اپنی عرضی کیوں پیش کرتے ہیں جو سنتا ہی نہیں ہے؟ ولا یبصر، دیکھتا نہیں ہے، ولا یغنی، اور نہ ہی ولا یغنی عنک شیئا، یہ آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بنیاد رکھی کہ جو معبود ہوتا ہے، جو حقیقی معبود ہوتا ہے، جو پکارے جانے کے لائق ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو سنتا ہو، وہ دیکھتا بھی ہو، اور وہ نفع نقصان کا مالک بھی ہو، کچھ کرنے کا مالک بھی ہو۔ یہ بنیاد رکھی کہ یہ جو جن بتوں کی اور جن بزرگوں کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تو مرے ہوئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ جن کے نام کے بت بنا کر تم نے گاڑ لیے ہیں، بنا لیے ہیں، لکڑی کے پتھر کے بت بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ لوگ خالی پتھروں کی عبادت کرتے تھے، کوئی لکڑی کے پتھر کے وہ بت، وہ اصل میں لکڑی پتھر کے بت، اس کے پیچھے ایک ذہن ہوتا تھا۔ ذہن یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی بزرگ کی، کسی نیک بزرگ کی، کسی جس کو وہ ولی سمجھتے تھے، اللہ کا کوئی بزرگ سمجھتے تھے، وہ فوت ہو چکا ہے، اس کا کوئی لمبا عرصہ گزر چکا ہے، وہ سمجھتے تھے یہ بڑا کرنی والا ہے، اس کو اللہ نے بڑے اختیارات دیے ہیں، یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ وہ اس کی کوئی مورتی بنا لیتے، اس کی پتھر کے ساتھ اس کی شکل گاڑ کے، پتھر کی بنا لیتے یا لکڑی کی اس کی شکل گاڑ کے اپنے سامنے رکھ لیتے، اور ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس پتھر کو جو پوج رہے ہیں، حقیقت میں ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس بزرگ کے سامنے اپنی عرضی پیش کر رہے ہیں۔ جس طرح کوئی کسی قبر پہ جاتا ہے، قبر والا تو بیچارہ فوت ہو گیا، اس کو سینکڑوں سال ہو گئے، اصل میں قبر کی مٹی کو پوجنا کسی کا مقصد نہیں ہوتا کہ جا کے مٹی کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ حقیقت میں جو قبر پہ جا کر اپنی عرضی پیش کرتا ہے، وہاں جا کر دعا کرتا ہے، وہاں کوئی چڑھاوا چڑھاتا ہے، وہاں اس کی کوئی نظر و نیاز کرتا ہے، یا کوئی مشکل میں کسی مرے ہوئے کو پکارتا ہے، حقیقت میں وہ اس بزرگ کو پکار رہا ہوتا ہے، قبر کو سجدہ کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اس دور کے جو مشرک تھے، بلکہ ہر دور کا شرک مشترکہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وہ چاہے نوح علیہ السلام کے زمانے کا شرک ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا شرک ہو، چاہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا شرک ہو، چاہے موجودہ دور کا شرک ہو، ہر دور کے اندر شرک ایک مماثلت رکھتا ہے، ملتی جلتی اس کی صورتیں ہیں۔ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ کوئی نیک لوگ ہیں، اللہ کی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، یہ ہمارے مسئلے نکال سکتے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں۔ یہی عقیدہ، یہی ذہن، یہی سوچ نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کی، لات، منات، عزا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو بت تھے ان کی، سب کی یہی سوچ، ان کے متعلق یہی سوچ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو شرک تھا وہ بھی یہی تھا۔ وہ مختلف قسم کی اگرچہ اس کی صورتیں تھیں، ایک صورت یہ تھی کہ وہ بت بناتے تھے، نیک لوگوں کی تصویریں، ان کی مورتیاں، ان کے بت بنا کر ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے، نظر و نیازیں کرتے، ان سے دعائیں کرتے، اور ذہن یہ ہوتا کہ حقیقت سامنے یہ تصویر ہے، لیکن حقیقت میں جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ بزرگ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نفی کی کہ یہ تو مرے ہوئے ہیں، جن کو تم پکارتے ہو یہ تو عرصہ دراز ہو گیا، فوت ہو چکے ہیں، یہ تو آپ کی سنتے نہیں ہیں، یہ تو دیکھتے بھی نہیں ہیں، آپ ان کو پکاریں یہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، کیوں انہیں پکارتے ہو، کیوں ان کے سامنے اپنی عرضی پیش کرتے ہو؟ یہ اپنے باپ کو دعوت دی۔ اسی طرح قوم کو بھی دعوت دی۔ اس زمانے میں جیسے میں نے بتایا وہ لکڑی کے بت، پتھر کے بت بنا کر ان کی پوجا بھی کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اس میں تاثیر سمجھتے یہ ستارے بھی کچھ کر سکتے ہیں، چاند، سورج، ستارے، ان کے اندر بھی اثر سمجھتے تھے کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ بھی سمجھایا، بلکہ قوم بھی پتھر کے اور لکڑی کی مورتیوں کی، ان بتوں کی پوجا کرتی تھی، تو ان کو یہ سمجھانے کے لیے پہلے تو یہ کیا کہ وہ مشہور واقعہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے بت توڑ دیے، ایک کو چھوڑ دیا۔ ایک کو چھوڑنے میں خاص ان کا ذہن تھا، ایک حکمت کے تحت باقیوں کو توڑ کے ایک کو چھوڑ دیا، ایک بڑے کو چھوڑ دیا۔ قوم واپس آئی، تذکرہ ہوا یہ کس نے کیا ہے؟ جو توحید والے ہوتے ہیں وہ کھٹکتے رہتے ہیں، کہا یہ ابراہیم نامی ایک لڑکا ہے، اس سے ہم نے اس طرح کی باتیں سنی تھی، وہ یہ کہتا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے،
سارے اختیارات کا مالک اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سارے کچھ نہیں کر سکتے، یہ کام اسی کا ہوگا۔ کہا اس کو لاؤ بلاؤ، لایا گیا، پوچھا قالوا انت فعلت هذا، ابراہیم تو نے یہ کیا ہے، یہ ہمارے بتوں کو تو نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک حکمت کے تحت کیا کہا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ کام بلکہ ان کا جو یہ بڑا ہے نا، یہ جو صحیح سلامت کڑا ہے اس نے کیا۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بات سمجھانے کے لیے ایک بڑے کو چھوڑ دیا، باقیوں کو توڑ دیا۔ قوم نے پوچھا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ کہنے لگے اس کے یہ جو بڑا ہے نا، یہ صحیح سلامت کھڑا ہے، اس نے، اور یہ سارے جو چھوٹے موٹے تھے باقیوں کو توڑا ہے، اس نے برباد کیا سب کچھ۔ پوچھ لو اس سے، ان ببودوں سے اپنے سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے اگر یہ بولتے ہیں۔ وہ کہنے لگے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، اپنے نفسوں کی طرف لوٹے، بات سمجھ آ گئی کہ تم ہی ظالم ہو۔ اللہ کہتا ہے انہیں ایک دفعہ بات سمجھ آ گئی، جھٹکا لگا کہ ظالم ہم ہی ہیں یار، ہم کن کو پوچھتے ہیں جو اپنے متعلق بتا نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ حشر کون کر گیا، جو اپنا آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں، وہ رب کیسے ہوگا، وہ مشکل کشا کیسے ہوگا، وہ بگڑی کیسے بنائے گا، وہ ہماری حاجت کیسے پوری کرے گا، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، جو اپنے کیے ہوئے کا بتا نہیں سکتا۔ کہا ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو کس نے کیا۔ اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ سمجھ آئی کہ ظالم ہم ہی ہیں، قصور ہمارا ہے، ابراہیم صحیح کہہ رہا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، لیکن پھر اپنے سروں کے بال الٹے ہو گئے، اور بات سمجھنے کی بجائے، اس پہ غور کرنے کی بجائے، اس کو قبول کرنے کی بجائے اڑ گئے، اور کیا کہنے لگے؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تجھے بھی پتہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون، کہنے لگے افسوس ہے، تم ان کو پکارتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں فائدہ دے سکتے، اف لکم، تمہارے لیے افسوس ہے، افسوس ہے تمہاری سوچ پر، تمہارے عقیدے کا پر کہ تم ان کو پکارتے ہو جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، جن کو پکارتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے احسن انداز کے ساتھ یہ بات سمجھائی کہ جو معبود ہوتا ہے وہ اس طرح گنگا بہرا اور اپاہج نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ جو کر دے اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ جو خالق ہے، جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، جس کو پکارنا ہے، جس نے ہمارے مسئلے حل کرنے ہیں، جس نے ہمیں اولادیں دینی ہیں، جس نے ہماری بگڑیاں بنانی ہیں، کسی ڈوبے ہوئے کو اتارنا ہے، وہ تو بڑی ہستی ہوگی، وہ تو سارا کچھ جانتی ہوگی۔ یہ کس طرح کے معبود ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں، نہ نفع کر سکتے ہیں، نہ نقصان کر سکتے ہیں، دوسرے کا بھلا کرنا تو دور کی بات، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ کیا۔ اور دوسری، وہ ایک مشہور جو قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر باری باری کہا یہ میرا معبود ہے، بڑا روشن ہے، بڑا چمک والا ہے، یہ میرا معبود ہو سکتا ہے، یہ روشن ہے۔ لیکن جب وہ باری باری ستارہ ڈوب گیا، چاند غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، کہنے لگے لا احب الآفلین، جو آپ اپنا وجود باقی نہ رکھ سکے، جس کا وجود ختم ہو جائے، میں ایسے کو پسند نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ جو اپنا وجود رکھنے میں کسی دوسرے کا محتاج ہو، جو قبر تک جانے میں دوسرے کے کندھے کا محتاج ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی کی بگڑی کیسے بنائے گا؟ وہ کسی کا مسئلہ کیسے حل کرے گا جو خود محتاج ہو؟ لا احب الآفلین، میں ڈوب جانے والوں سے، غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جو آپ اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتا، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھائی۔ قوم بھی شرک پر لگی ہوئی تھی۔ خیر، معاملہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ وہ لوگ لکڑی کے، پتھر کے بت ان کی پوجا کرتے تھے، چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے، بادشاہ کی بھی پوجا کرتے تھے۔ بادشاہ بھی اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جا کے بادشاہ کے ساتھ بات چیت ہوئی، اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے
بات ہوئی تو اپنے رب کا تعارف کروایا. ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو اختیارات کا مالک ہے، جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، لوگوں کو زندگی دیتا ہے، جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے حکم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے، جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے اس کو مارنے والا، اس کو موت دینے والا میرا اللہ ہے، میرا رب وہ ہے. قال انا احیی و امیت، کہنے لگا زندہ کرنا مارنا یہ تو میں کرتا ہوں. انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، بڑا دعویٰ کر دیا. یہاں پر بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا، جس کو چھوڑنا تھا اس کو سزا دے دی، موت کی سزا دے دی. کہا یہ دیکھو زندہ کرنا مارنا میرے اختیار میں ہے، اس کو چھوڑنا تھا مار دیا، اس کو مارنا تھا چھوڑ دیا، یہ تو میرے اختیار میں ہے، جس کو چاہوں زندہ کر دوں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں. خیر یہ بات قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں ہے، یہ بات لوگوں نے بنی اسرائیلی روایت سے غالباً لی ہے. تو حقیقت میں یہ تھا، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دراصل یہ بات کر کے اس کے منہ سے ایک بہت بڑا دعویٰ نکالوانا چاہتے تھے، اور وہ اس نے کر دیا کہ میں اختیارات کا مالک ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اگلی بات کی اچھا تو بڑا ہی اختیار والا ہے، یہ زندہ کرنا مارنا تو بہت بڑا کام ہے، میرا رب وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس طرح کر سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر، اب یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا، اب یہاں پر وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، لاجواب ہو گیا. فبہت الذی کفر. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اس بادشاہ کے متعلق اس سے بات کر کے یہ بات سمجھائی کہ رب وہ ہوتا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے، جو کر نہیں سکتا وہ رب نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. دیکھیں شرک کی جو بنیاد ہے نا وہ ان 2-3 چیزوں پر ہوتی ہے. جن کو بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، چاہے وہ کوئی لکڑی کے بت ہوں، پتھر کے بت ہوں، یا کوئی فوت شدہ بزرگ ہوں، ہستیاں ہوں جو فوت ہو گئی ہیں اور انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ مشکلیں حل کر سکتے ہیں، مسئلے حل کر سکتے ہیں، اس کی بنیاد چند ایک چیزوں پر ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جن کو ہم پکارتے ہیں وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں، وہ سنتے ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہے، ہمارے دل کی جان لیتے ہیں، بوجھ جاتے ہیں دل میں کیا ہے. اور اس سے اگلا سٹیپ پھر ان کو یہ اختیار بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہمارا بھلا کر سکتے ہیں، نقصان بھی کر سکتے ہیں. ان کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ کہیں ناراض ہو کر ہمارا نقصان نہ کر دیں، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھائیں گے لوگ، نظر و نیازیں کریں گے کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں، اور انہیں خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام کریں کہ یہ ہم پر خوش ہو جائیں. اور پھر ان سے دعائیں بھی کرتے ہیں، اپنی حاجات بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے بھی ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، کوئی مشکل پیش آ جائے انہیں پکارتے بھی ہیں. اور سب کی بنیاد کیا ہے؟ یہ سنتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، دل کی بوجھ لیتے ہیں، غیب کی باتیں جان لیتے ہیں، اور مسئلہ حل کرنے پر قادر بھی ہیں. یہی عقیدہ ابراہیم علیہ السلام نے شروع سے سمجھایا، اپنے باپ کو بھی سمجھایا، قوم کو بھی سمجھایا کہ یہ جن کو تم پکارتے ہو نہ یہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. یہ سارا اختیار صرف اور صرف ایک اللہ کا ہے. ایک اللہ وہ ہستی ہے جو غیبی طاقتوں کی مالک ہے. ایک اللہ وہ ہستی ہے جو دل کی بات بوجھ لیتی ہے، ہر مسئلہ جانتی ہے. اور ایک اللہ ہی وہ ہستی ہے جو نفع نقصان کی مالک ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے، باقی سب اللہ کے محتاج ہیں. انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کہتے ہیں لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے در کے محتاج ہو. انتم الفقراء الی اللہ، اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ اختیارات کا مالک ہے، باقی سب محتاج ہیں. اللہ اکبر. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو. دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو بہت کھول کے بیان کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ انصاف کے ساتھ تعصب کو اتار کے صرف اور صرف قرآن و مجید ترجمے کے ساتھ کوئی ترجمہ لے کر پڑھ لے، ممکن نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ خراب رہ جائے. اس کے عقیدے کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا. اللہ نے عقیدہ توحید کو اتنا کھول کے بیان کیا ہے. اور میں نے گزارش کی کہ تمام ادوار میں چونکہ شرک ایک تقریباً مشترکہ اس کے اندر ایک صورت اس کی پائی جاتی ہے، اس کے اندر ایک مماثلت پائی جاتی ہے. ہر دور کا شرک تقریباً ایک جیسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان الذین تدعون من دون اللہ
اللہ فرماتے ہیں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، بندے ہیں. فادعوہم فلیستجیبوا لکم، انہیں پکار کے دیکھو تمہارا مسئلہ حل کرتے ہیں. ان کنتم صادقین. الہم ارجل یمشون بہا، اللہ کہتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ چلتے ہیں؟ یہ بیچارے فوت ہو چکے ہیں جن کی تم مورتیاں بناتے ہو، جن کے تم بت بناتے ہو، جن کی قبروں پہ جا کر تمہیں انہیں مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھ کے پکارتے ہو، جن کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہو. تم تو زمین پر چل پھر سکتے ہو، یہ بیچارے چل بھی نہیں سکتے. ان کے پاؤں ہیں چل سکتے ہو جو زمین میں چل نہیں سکتے. ام لہم ایدن، یا ان کے ہاتھ ہیں یبطشون بہا، جس کے ساتھ وہ پکڑ سکتے ہو. ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے ہو. ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن کے ساتھ یہ سنتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نفی کرتا ہے کہ یہ نہ چل سکتے ہیں، نہ کچھ پکڑ سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں. تم انہیں کیوں پکارتے ہو؟ یہ تو بیچارے محتاج ہیں. اللہ کو پکارو، اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. یہ سورہ الاعراف میں فرمایا. اور دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں الذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے. لا یخلقون شیئا، کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. وهم یخلقون، یہ بیچارے خود پیدا کرتا ہے. ان کو خود پیدا کیا گیا. یہ خود آپ خود پیدا نہیں ہوئے، اپنے وجود کے مالک نہیں ہے، یہ خود پیدا کرتے ہیں. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اب اللہ کا قرآن سنیں. اللہ کہتا ہے اموات غیر احیاء، یہ تو مرے ہوئے ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں. زندہ ہوتے تب بھی یہ ان اختیارات کے مالک نہیں تھے. کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتے تھے، کسی کی مشکل حل نہیں کر سکتے تھے، کسی کا دل کی باج نہیں بوجھ سکتے تھے. اب تو یہ مرے ہوئے، غیر احیاء، زندہ بھی نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، یہ دوسروں کا مسئلہ حل کرنا تو دور کی بات، انہیں تو اپنے بارے میں پتہ نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں. یہ اللہ کا قرآن ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، کسی کی اپنی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. بلکہ ایک جگہ پر فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، لوگوں تمہارے لیے ایک مثال پیش کی جاتی ہے، ذرا غور سے سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، کسی کو اولاد دے دینا، کسی کا مسئلہ حل کر دینا، کسی کی بگڑی بنا دینا، کسی کو ڈوبے ہوئے کو تار دینا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ولا اجتمعوا له، چاہے جتنے یہ بابے سارے کے سارے دنیا کے جمع ہو جائیں پھر بھی یہ کام نہیں کر سکتے. اللہ کا قرآن. جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، سارے چاہے مل جائیں. بلکہ فرمایا مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، سارے مل کے اس مکھی کے منہ سے وہ اپنا نوالا، وہ چھوٹا سا ذرہ، اس کو واپس نہیں لے سکتے. یہ تو محتاج ہے. اللہ اکبر. ضعف الطالب والمطلوب وما قدر اللہ حق قدر، جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی اسی طرح کمزور ہی ہے. یہ بھی انسان وہ بھی انسان، پکارنے والا بھی پیشاب پخانے اپنی حاجات کے ہاتھوں مجبور ہے، اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی بیچارہ انہی حاجات کے ہاتھوں محتاج ہے. وہ بھی پیشاب پخانے کے ہاتھوں محتاج ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے. اس کو دنیا کی ضروریات اسی طرح اللہ ہے گا جس طرح پکارنے والے کو لائے گا. ما قدر اللہ حق کا قدر، جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی تھی اس طرح انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. اللہ کا حق لوگوں کو دے دیا. تو یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا تھا کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ اکبر. اسی طرح قرآن میں اس کا بہت سارا ذکر موجود ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے متعلق یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اس کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کیا بات ارشاد فرماتے ہیں؟ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے نبی آپ ان سے کہہ دو میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. میں نے کہا کہ شرک کی بنیاد ہی کیا ہوتی ہے؟ یہ پتہ چل جاتا جی ان کو، یہ غیب جانتے ہوتے ہیں جی، یہ ساری بات دل کی بوجھ لیتے ہیں، پھر اب مسئلہ حل کرنا اگلی بات ہوتی ہے. اللہ قرآن میں واضح اعلان کرتا ہے، اپنے نبی کو کہا قل
آپ اے نبی آپ اعلان کر دیں لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اب اس کے باوجود لوگوں کو اصرار ہے کہ نہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، نبی بھی جانتے ہیں، بابے بھی جانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نبی کے متعلق اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، کہہ دیا لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، بلکہ اعلان کیا اے نبی کہہ دے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ اعلان کر دیں کہ زمین و آسمان میں جو بھی ہیں، چاہے کوئی وہ جن ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی نبی ہے، کوئی نیک بندہ ہے، کوئی بزرگ ہے، اللہ کے علاوہ غیب کی بات کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اب ایک طرف اللہ کا قرآن ہے اور ایک طرف لوگوں کی باتیں نے، جی فلاں بھی جانتا ہے، فلاں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب قرآن کی مانیں کہ لوگوں کی مانیں؟ اللہ کہتا ہے آپ اعلان کر دیں زمین و آسمان میں جو بھی ہے، چاہے وہ جن ہے، انسان ہے، فرشتہ ہے، کوئی بھی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ غیب کا علم صرف اور صرف ہمارے رب کو ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ نفع نقصان کا مالک ہونا عام بندے کا، کسی بزرگ کا، دور کی بات۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے نبی آپ اعلان کر دیں کہ میں اپنے، تمہارے لیے تو دور کی بات، اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں سوائے جو اللہ چاہے۔ جو اللہ چاہے وہ تو ہے، اس کے علاوہ میں خود سے اپنے لیے کسی نفع نقصان کا مالک ہوں، ایسا نہیں ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ مجھے پیش نہ آتا۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ آنے والے حالات کیا ہیں، کیا بنے گا، کیا ہوگا، میں پہلے سے اس کے متعلق جاننے والا ہوتا، غیب جاننے والا ہوتا، تو میں اپنے لیے بھلائیاں جمع کر لیتا۔ مجھے کیا پڑی تھی کہ میں 70 قاریوں کو بیچ کر بئر معونہ کے اندر ان کو قتل کروا دوں۔ اللہ اکبر۔ اگر غیب جاننے والے ہوتے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 70 بہترین صحابہ کو، جن کو دھوکے کے ساتھ جا کر شہید کر دیا گیا ایک ہی وقت میں، کبھی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے۔ آپ اپنے صحابہ کو احد کے اندر نہ لے کر جاتے، پتہ ہوتا کہ 70 وہاں شہید ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اللہ جو بات بتا دی اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں دیکھیں جی فلاں موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات بتا دی تھی۔ نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کے پاس وحی آتی ہے، وحی آنے کے ساتھ نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی بہت دور کی بات ہو وہ بھی بتا دیتا ہے، اور اگر وحی نہیں آئی تو بالکل چھوٹی سی بات کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ نبی وحی کے ساتھ بولتا ہے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یوسف علیہ السلام قریب کنویں میں پڑے تھے، یعقوب علیہ السلام روتے رہے، آنکھوں کی بنائی ختم ہو گئی، لیکن اتنا نہیں پتہ چلا کہ جس یوسف کے متعلق رو رہے ہیں ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، وہ یوسف ساتھ کنویں میں پڑا ہے، جا کر نکال لاتے، نہیں پتہ چلا۔ ہاں کنعان سے، مصر سے قافلہ چلتا ہے، کہتے انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، نہیں پتہ چلا تو چند میل سے پتہ نہیں چلا، جب اللہ نے بتا دیا ہزاروں میل سے پتہ چل گیا۔ یہ فرق ہوتا ہے، نبی کو بتانے سے اللہ بتا دے، دور کی بتا دیتا ہے، آسمان کی خبریں بتاتا ہے، جنت کے متعلق بتاتا ہے، جہنم کے متعلق بتاتا ہے، نہیں پتہ ہوتا۔ ایک سفر میں تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، عائشہ کا ہار گم ہو گیا، وہاں پر پانی بھی موجود نہیں ہے، ہار کو تلاش کرتے رہے، ساری رات گزر گئی، بڑے پریشانی کے اندر گزری۔ لوگوں نے ابو بکر کو کہا دیکھو عائشہ کی وجہ سے سارا قافلہ رکا ہوا، پریشانی بنی ہوئی ہے۔ ابو بکر آ کر عائشہ کو ڈانٹ رہے ہیں، تیری وجہ سے مسئلہ بنا ہوا ہے، تو خیال نہیں کرتی ہے۔ صبح اٹھے اور جس اونٹ کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اسی اونٹ کے نیچے سے وہ ہار نکل آیا۔ نہ پتہ چلے تو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ جس اونٹ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے وہ ہار اسی کے نیچے پڑا ہوا ہے، اور پتہ چل جائے، اللہ بتا دے تو پھر وہ بتایا جاتا ہے کہ جنت کتنے دروازے ہیں، جہنم کتنے دروازے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے زمین کے خزانے، میری جو امت ہے اس کے لیے زمین کے خزانے ان کو عطا کرے گا، فتوحات ان کو ملیں گی، کیسر و کسرا فتح ہوں گے۔ آپ خندق کے اندر ضرب لگا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں مجھے کیسر کے، کسرا کے خزانے دکھائے گئے، اللہ بتا دے، بڑی دور کی بتا دیتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے، نبی کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے تو وحی کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہے جو مرضی بتا دے، لیکن بتانے سے جو بات پتہ چلے اس کو غیب نہیں کہتے ہیں، غیب اس کو کہتے ہیں جو بتائے بغیر پتہ چلے اس کو غیب کہتے ہیں، اور یہ وصف، یہ صفت صرف میرے اللہ کی ہے۔ تو محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی باپ کو، قوم کو، لوگوں کو، بادشاہ کو یہی بات سمجھائی تھی کہ معبود کون ہوتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے، وہ ہر بات کو جاننے والا ہوتا ہے، وہ معبود ہوتا ہے۔
جو اختیارات جس کے پاس نہ ہو، نہ کسی کا نفع کر سکتا ہو، نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہو، اس کے پاس اختیارات نہ ہو، نہ وہ خود سے سن سکتا ہو، دیکھ سکتا ہو، دل کی جان سکتا ہو، وہ معبود نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک بہت نمایاں پہلو ہے۔ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، بالخصوص ان دنوں میں جب ہم قربانی کے مسائل سنتے ہیں، ان کو کچھ پڑھتے ہیں، تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت کا یہ پہلو، عقیدہ توحید والا پہلو، اور یاد رکھیں دیگر کئی سارے مسئلے ایسے ہیں جس میں ایک بندے کا کوئی قیامت والے دن عذر چل سکتا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہوتا ہے، اور کل قیامت والے دن کسی بندے کا کوئی عذر نہیں چلے گا۔ ان میں سے ایک عقیدہ توحید بھی ہے۔ اللہ نے حکم دیا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس عقیدہ توحید کا علم حاصل کرو۔ اس علم کو حاصل کرنا ہر بندے کے لیے لازم ہے۔ عقیدہ توحید کو سمجھے، سیکھے، خود اس کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، عقیدہ توحید والی آیات خود پڑھیں، اور لوگوں کو بھی یہ پڑھائیں، لوگوں کو بھی پڑھائیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، دیگر رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اور اگر عقیدہ توحید ٹھیک ہے تو بندہ آخر کار، چلو غلطیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، اللہ جنت میں داخلہ دے دے گا، لیکن اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ عقیدہ توحید میں اگر ملاوٹ ہے، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ جرم معاف نہیں کرے گا، باقی جرائم اللہ معاف کر دے گا۔ کسی کو اپنی رحمت سے ویسے معاف کر دے، کسی کو سزا دے کر معاف کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن شرک کرنے والے کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ بات میں نے معاف نہیں کرنی، یہ میرے ساتھ بغاوت ہے۔ اللہ اپنے ساتھ بغاوت کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ایک اعلان ہے بھئی، وہ طلباء جو میٹرک انٹر کے امتحان سے فارغ ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک اعلان ہے کہ یہ مرکز طیبہ مرید کے اندر ان طلباء کے لیے ایک سمر کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جن میں بنیادی دینی تعلیم اور یہ تراقی وغیرہ کے متعلق کچھ چیزیں طلباء کو سکھائی جائیں گی، جس کو دورہ صفا کہا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں سے 18 جون بروز اتوار کو یہاں سے روانہ ہوں گے۔ تو وہ طالب علم، یہ 18 سے 24 دن تک کا یہ پیریڈ ہے، تو وہ طلباء جو میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے ہیں اور ان کے پاس وقت ہے، تو ان کے لیے یہ بڑا ایک سنہری موقع ہے دین کی بنیادی تعلیم، دعائیں، نماز، عقیدہ، اسی طرح وہاں پر تراقی، اس طرح کی چیزیں سیکھنے کے لیے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اقول قولی